بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک گریزن ایجوکیشن سسٹم کے درخشاں ستاروں، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا مدرس مسعود احمد طاہر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم چہارم کلاس کی اردو کی درسی کتاب کا سبق نمبر 13 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے عامر کی کھوج۔ عزیز طلباء، سبق عامر کی کھوج میں مصنف نے کمپیوٹر کے بارے میں بنیادی معلومات کو بڑے ہی دلچسپ انداز میں اور مؤثر انداز میں بیان کیا ہے۔ مصنف نے اس سبق کی توسط سے بچوں کو کمپیوٹر کے مختلف حصوں کے ناموں اور ان کے افعال سے آگاہ کیا ہے۔ عزیز طلباء، اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کمپیوٹر کے بارے واقفیت حاصل کر سکیں گے، آپ کو کمپیوٹر کی اہمیت و افادیت کے بارے آگاہی ملے گی، آپ کو کمپیوٹر کے مختلف حصوں کے ناموں اور ان کے افعال کا پتہ چلے گا۔ عزیز طلباء، آئیے اب سبق عامر کی کھوج کی مل کر ریڈنگ کرتے ہیں۔ عامر ساہیوال میں اپنی امی اور ابا کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے گھر میں مالی بابا بھی اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کے بڑے بیٹے کا نام عبداللہ ہے اور وہ 12ویں جماعت کے طالب علم ہے۔ ان کے چھوٹے بیٹے کا نام یاسر ہے جو عامر کا ہم عمر ہے۔ عامر کے محلے میں چچا انور بھی رہتے ہیں۔ چچا انور اپنے خاندان کے ساتھ کراچی جانے لگے تو انہوں نے گھر کا سارا سامان بڑے بڑے ڈبوں میں بند کیا تاکہ سامان بآسانی ٹرک میں لاد کر کراچی لے جا سکے۔ ایسے میں عامر، یاسر اور عبداللہ بھائی نے چچا انور کی بہت مدد کی۔ 3 دنوں میں چچا انور کے گھر والے کراچی چل دیے۔ اس شام جب یاسر اور عامر چچا کو الوداع کہنے آئے تو چچا نے بتایا کہ وہ دونوں کے لیے ایک انعام چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ چچا کے جانے کے بعد یاسر اور عامر سے رہا نہ گیا اور انہوں نے چابی اٹھائی اور چچا انور کے گھر پہنچے۔ اس کمرے میں ایک میز پر ٹی وی نما مشین، کچھ عجیب و غریب شکلوں کی مشینیں اور تاروں کا گچھا پڑا تھا۔ عامر اور یاسر ٹی وی اور تارے اٹھا کر عامر کے کمرے میں لے آئے اور پھر اس پر موجود مٹی جھاڑنے لگے۔ ابھی وہ یہی کر رہے تھے کہ عبداللہ بھائی انہیں ڈھونڈتے ہوئے آ گئے اور بولے، یہ تم دونوں دھول مٹی میں اٹے ہوئے بھوت کیوں بنے ہوئے ہو؟ یاسر بولا، بھیا ہمیں یہ ٹی وی چچا انور نے تحفے میں دیا ہے، ہم اسے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عبداللہ بھائی بولے، ارے یہ ٹی وی نہیں ہے، یہ کمپیوٹر کا مانیٹر ہے۔ کمپیوٹر اپنی ساری معلومات مانیٹر پر دکھاتا ہے۔ عزیز طلباء، آئیے اب سبق کے مشکل الفاظ کے درست تلفظات اور معانی جانتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے الوداع، جس کے معنی ہے رخصت۔ دوسرا لفظ ہے انعام، جس کے معنی ہے جزا۔ تیسرا لفظ ہے آلہ، جس کے معنی ہے اوزار۔ چوتھا لفظ ہے مگن، جس کے معنی ہے مصروف۔ پانچواں لفظ ہے دھول، جس کے معنی ہے مٹی۔ چھٹا لفظ ہے گچھا، جس کے معنی ہے ڈھیر۔ ساتواں لفظ ہے ہم عمر، جس کے معنی ہے ایک جیسی عمر کا۔ اور 8واں لفظ ہے تحفہ، جس کے معنی ہے انعام۔ عزیز طلباء، آئیے اب اس سبق کے مشقی سوالات اور ان کے جوابات سیکھتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے کہ سی پی یو کا کیا کام ہے؟ اس کا جواب ہے کہ سی پی یو کمپیوٹر کو دی گئی ہدایات کو سر انجام دیتا ہے۔ دوسرا سوال ہے مانیٹر کیا کام کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مانیٹر کمپیوٹر کی تمام معلومات کو اسکرین پر دکھاتا ہے۔ عزیز طلباء، آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ آج کے لیکچر کے دوران آپ نے پڑھا اور سیکھا سبق
आमिर की खोज का तारुफ, तदरीसी मकासद, सबक की रीडिंग, मुश्किल अल्फाज के मानी और मशकी सवालात के जवाबात। अज़ीज़ तलबा, आज के लेक्चर के बाद आपका होमवर्क कुछ इस तरह से है। ज़ुबानी सरगर्मियों में जो चीज़ शामिल है वो है कि आपने दरअसल मुश्किल अल्फाज के मानी याद करने हैं। तो पहला लफ्ज़ है अलविदा, दूसरा लफ्ज़ है इनाम, तीसरा लफ्ज़ है आला, चौथा लफ्ज़ है मगन, पांचवा लफ्ज़ है धूल और छठा लफ्ज़ है तोहफ़ा। तहरीरी सरगर्मियों में जो चीज़ शामिल है वो आपने इस सबक के मशकी सवालात के जवाबात तहरीर करने हैं। इस तलबा, आइंदा लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।